یہ بہت پرانی بات ہے۔ ایک بڑے شہر میں ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا جو خود کو بہت بڑا منصف سمجھتا تھا۔ اس کے دربار میں روزانہ بے شمار مقدمات آتے، مگر بادشاہ اکثر جلد بازی میں فیصلے کر دیتا۔ شہر کے لوگ اس سے ڈرتے ضرور تھے مگر دل سے مطمئن نہیں تھے۔ اسی شہر میں ایک بزرگ رہتے تھے جنہیں لوگ پرندانہ کے نام سے جانتے تھے۔ وہ کسی عہدے پر نہیں تھے، نہ ہی دربار سے وابستہ تھے، مگر ان کی عقل، تجربہ اور سچائی کی مثال دی جاتی تھی۔ لوگ کہتے تھے کہ پرندانہ باتوں کے پیچھے چھپی حقیقت کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ ایک دن شہر میں ایک عجیب مقدمہ پیش آیا۔ ایک تاجر دربار میں آیا اور فریاد کی، اے بادشاہ، یہ کسان مجھ پر قرض دار ہے۔ میں نے اسے 1 سال پہلے سونے کے 100 سکے دیے تھے، اب یہ انکار کر رہا ہے۔ کسان نے جواب دیا، حضور، میں نے اس تاجر سے کبھی قرض نہیں لیا، یہ مجھ پر جھوٹا الزام لگا رہا ہے۔ بادشاہ نے تاجر سے پوچھا، کیا تمہارے پاس کوئی گواہ ہے؟ تاجر فوراً بولا، جی حضور، یہ 2 آدمی میرے گواہ ہیں۔ گواہوں کو بلایا گیا۔ دونوں نے کہا، ہم نے خود دیکھا تھا کہ تاجر نے کسان کو سونے کے سکے دیے تھے۔ بادشاہ نے فوراً فیصلہ سنایا، چونکہ گواہ موجود ہیں اس لیے کسان مجرم ہے، اسے فوراً 100 سونے کے سکے ادا کرنے ہوں گے۔ کسان فریاد کرتا رہ گیا، حضور، میں غریب آدمی ہوں، میں نے قرض لیا ہی نہیں، میں کہاں سے ادا کروں؟ مگر بادشاہ نے ایک نہ سنی۔ اسی وقت دربار کے ایک کونے میں پرندانہ خاموشی سے کھڑے سب کچھ دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے اجازت مانگی، اے بادشاہ، اگر اجازت ہو تو میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ بادشاہ نے غرور سے کہا، پوچھو مگر جلدی کرو۔ پرندانہ نے تاجر سے سوال کیا، تم نے کسان کو قرض کہاں دیا تھا؟ تاجر بولا، میرے گھر میں۔ پیر صاحب نے پوچھا، کیا سونے کے سکے کسی تھیلی میں تھے آ کھلے؟ تاجر لمحہ بھر رکا، پھر بولا، تھیلی میں تھے۔ پرندانہ نے فوراً کہا، اے بادشاہ، اگر اجازت ہو تو ان گواہوں سے ایک سوال کیا جائے۔ بادشاہ نے اجازت دے دی۔ پرندانہ نے پہلے گواہ سے پوچھا، تم نے کہا کہ تم نے سونے کے سکے دیے جاتے دیکھے، بتاؤ تھیلی کا رنگ کیا تھا؟ گواہ گھبرا گیا، وہ شاید سفید تھی۔ پرندانہ نے دوسرے گواہ سے پوچھا، اور تم بتاؤ تھیلی کا رنگ کیا تھا؟ دوسرا گواہ فوراً بولا، کالی تھی۔ یہ سن کر دربار میں سرگوشیاں ہونے لگے۔ پرندانہ نے بادشاہ کی طرف دیکھ کر کہا، اے بادشاہ، سچ ایک ہوتا ہے، جھوٹ کے کئی چہرے ہوتے ہیں۔ اگر یہ واقعی گواہ ہوتے تو ان کے جواب ایک جیسے ہوتے۔ پھر پرندانہ نے کسان سے پوچھا، کیا تم نے کبھی تاجر کے گھر قدم رکھا ہے؟ کسان نے جواب دیا، نہیں، میں اس کے گھر کا راستہ بھی نہیں جانتا۔ پرندانہ نے تاجر سے کہا، اگر تم نے واقعی قرض دیا تھا تو کسان کے ہاتھ پر سونے کی مہک کیوں نہیں، اور اس کے گھر میں سونے کے آثار کیوں نہیں ملے؟ بادشاہ کے چہرے کا رنگ بدلنے لگا۔ پرندانہ نے آخر میں کہا، اے بادشاہ، یہ مقدمہ سونے کا نہیں، لالچ کا ہے۔ تاجر نے جھوٹے گواہ خریدے تاکہ ایک غریب پر ظلم کر سکے۔ بادشاہ نے فوراً سپاہیوں کو حکم دیا کہ گواہوں کو گرفتار کیا جائے۔ سخت پوچھ گچھ پر دونوں نے مان لیا کہ تاجر نے انہیں پیسے دے کر جھوٹی گواہی دلائی تھی۔ بادشاہ شرمندہ ہو گیا۔ اس نے کسان کو رہا کر دیا اور تاجر کو سزا سنائی۔ بادشاہ نے سب کے سامنے کہا، آج مجھے احساس ہوا کہ انصاف صرف گواہوں سے نہیں، عقل اور تحقیق سے ہوتا ہے۔ پرندانہ نے فرمایا، جلد بازی انصاف کو اندھا کر دیتی ہے اور صبر سچ کو سامنے لے آتا ہے۔ اس دن کے بعد بادشاہ نے عہد کیا کہ وہ ہر مقدمہ گہرائی سے سنے گا، اور شہر کے لوگ جان گئے کہ اصل طاقت نہ تلوار میں ہے، نہ تخت میں، بلکہ علم، سچائی اور دانائی میں ہے۔